السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے پوری کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنا پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل علم اردو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے نظم نعت۔ اس پر ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی نعت کی تعریف اور نعت کا مرکزی خیال اور اس کے شاعر کے حوالے سے بات کی تھی۔ بیٹا اس ویڈیو میں اور اس لیکچر میں ہم نعت کے سوال و جواب پر بات کریں گے اور نعت کے اشعار کی تشریحات کریں گے اور یہ تمام چیزیں ہم امتحانی نقطہ نظر سے سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنی تشریحات پر۔ جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، پہلا شعر ہے جو میں پڑھ رہی ہوں۔ خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیٹا میں نے آپ کو ان کے مشکل الفاظ پہلے ہی ویڈیو میں بتا دیے تھے اور ان الفاظ کو دیکھتے ہوئے آپ آسانی سے اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ جیسے خلق سے مراد مخلوق ہے، شافع محشر سے مراد قیامت کے دن شفاعت کرنے والے، سرور کا مطلب ہوتا ہے سردار اور مرسل داور کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنے والے اور خاص پیغمبر کا مطلب ہوتا ہے پسندیدہ رسول۔ تو بیٹا اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں شاعر بہت آسان سے الفاظ میں، اگر آپ کو میننگ پتہ ہوں گے تو آپ بہت اچھے طریقے سے اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ اس میں شاعر بہت آسان سے الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق یعنی پوری کائنات کے سردار ہیں، پوری کائنات کے سردار بن کر آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ روز محشر خدا کے حضور سفارش کرنے والے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا مرسل دعوت یعنی انصاف فرمانے والے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ انصاف پسند تھے۔ آپ کی نظر میں اپنا پرایا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، آپ صرف انصاف کو ترجیح دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایک خاص پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام پیغمبروں کا سردار کہا ہے۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کی شفاعت کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بہترین انصاف کرنے والی ہے۔ دوسرے شعر میں شاعر فرماتے ہیں، میں شعر پڑھ کے آپ کو بیٹا سناتی ہوں۔ نور مجسم نیر اعظم، سرور عالم مونس آدم، نوح کے ہمدم خضر کے رہبر۔ اب میں نے آپ کو وہی بات کہ آپ کو میننگز پتہ ہوں گے تو آپ بہت ایزیلی تشریح کر سکتے ہیں۔ نور مجسم نورانی جسم والے، نیر اعظم سب سے بڑا روشن ستارہ، سرور عالم تمام جہاں کے سردار، مونس آدم آدم کے ہمدم، اور ہمدم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھی یا دوست۔ اب بیٹا اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری اور باطنی جو صفات ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر میں بھی بہت نورانی جسم کے مالک تھے اور آپ بہت نورانی ہستی تھے اور آپ ہمارے لیے کیا ہیں؟ ایک روشن ستارہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات حضرت آدم و نوح کے ہمدم ہیں اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خضر کے رہبر یعنی رہنما ہیں، ان کو بھی راستہ دکھانے والے ہیں۔ یہاں پر شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہا ہے؟ نیر اعظم یعنی سب سے بڑا روشن ستارہ۔ سب سے بڑا روشن ستارہ سے مراد کیا ہے یہاں پہ شاعر کی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کا سرچشمہ ہیں، یعنی اس سے مراد یہ کہ جب بھی ہم بیٹا کسی بھی مسئلے میں ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے رہنمائی لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے کیا ہے؟ مشعل راہ ہے۔ تیسرا شعر ہے ہمارا، بحر سخاوت کان مروت آیا رحمت شافع امت، مالک جنت قاسم کوثر۔ اب آپ کو میننگز اچھے سے یاد کر لیجئے گا تاکہ آپ کو اس کی تشریح کرنے میں بیٹا آسانی ہو۔ بحر سخاوت یعنی سخاوت کا دریا، کان مروت بہت زیادہ سخی ہونا، قاسم کوثر حوض کوثر سے امتیوں کو پانی پلانے والے۔ اچھا اس میں شاعر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت
سخاوت کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین یعنی آیا رحمت تمام مسلمانوں کے لیے رحمت کی نشانی ہے، بلکہ کل امت کے لیے، کل کائنات کے لیے رحمت کی نشانی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ سخی اور فیاض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا مالک بنا دیا کہ آپ کا جسے دل چاہے جنت میں داخل فرما دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم ہوگا کہ آپ قیامت کے دن حوض کوثر پر کھڑے ہو کر اپنے امتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، یعنی کہ جنت کا حقدار اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت کل کائنات کے لیے ہے۔ نمبر 4 میں پڑھتی ہوں، رہبر موسیٰ ہادی و عیسیٰ، تارک دنیا مالک عقبہ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر۔ اچھا بیٹا، اس میں جو شاعر ہیں بہت آسان سے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت موسیٰ کا دوست کہا گیا ہے۔ دوست کہنے کی وجہ یہ ہے کہ شب معراج پر آپ کی ان سے بار بار ملاقات ہوئی۔ آپ کو حضرت عیسیٰ کا ہادی کہا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے اور ایک بار پھر دنیا میں آنے کی تصدیق کی۔ آپ نے دنیا کے بدلے آخرت کو ترجیح دی۔ اب کیا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور ان کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہاں کا بادشاہ بنایا، لیکن پھر بھی آپ نے بہت سادہ زندگی بسر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر ضروری چیزوں کو اپنے گھر میں نہ رکھتے تھے، اور جب ضرورت پڑتی تھی تو اپنے ہاتھ کو ہی کیا بنا لیتے تھے، تکیہ بنا لیتے تھے اور زمین پر ہی لیٹ جاتے تھے۔ آج کل جو لوگ ہیں ان کو کتنی آسائشیں چاہیے ہوتی ہیں اپنی زندگی کے لیے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سادہ زندگی گزاری، اور اگر وہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی ہر نعمتیں عطا کرتے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، اس دنیا سے قطع تعلق اختیار کیا، کیونکہ یہ دنیا کیا ہے، ایک سرائے خانہ ہے جہاں ہم وقتی طور پر آئے ہیں، پھر ہمیں کہاں لوٹ جانا ہے، اپنے رب کے پاس لوٹ جانا ہے۔ تو ہمارے نبی نے ایک عملی نمونہ پیش کیا کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ نمبر 5، اس میں شاید یہی کہتے ہیں کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہر لمحہ رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے کیا بنا کے بھیجا، رحمت للعالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی بدولت ہی ہم مسلمانوں کے دل نور ایمان سے منور ہوئے، اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و پاک بھیجنا چاہیے۔ شاعر اس میں بہت زیادہ محبت و عقیدت کا احترام کا جذبہ بیان کر رہے ہیں، اور اب ہم یہاں پر آپ کے جو بک میں مشقی سوالات ہیں، اس کے سوالات امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کبھی کبھار ایگزام میں آ جاتے ہیں، بہت آسان سے سوال و جواب ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ میں ڈسکس کر لیتی ہوں اس ویڈیو میں۔ اس سوال میں مصنف کہتے ہیں، سوال آپ کا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیا رحمت کیوں کہا گیا ہے؟ تو نظم نعت میں شاعر نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیا رحمت یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت کی نشانی اس لیے کہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ترجمہ ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے کہ پوری دنیا کے لیے آپ کیا آئے ہیں، رحمت بن کر آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں، غریبوں، امیر، غریب، مسلمان، کافر سب کے لیے رحمت بن کر آئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کسی ایک حلقے تک محدود نہیں تھی، آپ کی رحمت عنایتیں ہر ایک شخص کے لیے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رحمت، کرم نوازی سے بھرپور تھی۔ دشمنوں نے آپ کو اتنا زیادہ تنگ کیا، آپ پر پتھر برسائے، آپ پر ظلم و زیادتی کی، لیکن اس کے جواب میں بھی آپ نے اپنی رحمت کا ثبوت دیا اور ان تمام لوگوں کو کیا کیا، معاف کر دیا۔ اسکرین پر آپ کو سوال نظر آ رہا ہوگا، قاسم کوثر سے کیا مراد ہے؟ اچھا، اس میں قاسم کوثر سے مراد ہے کہ روز آخرت اپنے امتیوں کو جامع کوثر تقسیم کرنا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے دن اپنے امتیوں کو جامع کوثر تقسیم کریں گے۔ اس روز کیا ہوگی، بہت زیادہ گرمی ہوگی
اور گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان کا حلق کیا ہو جائے گا، بالکل خشک ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو کوثر پیش کریں گے، جس سے کیا ہوں گے، ان کے حلق سیراب ہو جائیں گے اور ان کو پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ یعنی کہ یہاں پر ایک اہم بات بتائی گئی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاسم کوثر ہیں، جو اپنی امتیوں کو ایک حوض سے پانی پلائیں گے۔ کب پلائیں گے؟ قیامت کے دن پہلا پلائیں گے، جب بہت زیادہ گرمی کی شدت ہوگی اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو نعت کی تشریحات سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور اس کے سوال و جواب سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آپ لوگوں کو بیٹا لگتا ہے کہ آپ کو میرے لیکچر سمجھ میں آتے ہیں تو لازمی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا، تاکہ میرا مزید حوصلہ بڑھے اور میں مزید اچھے طریقے سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتی جاؤں، اور جو کچھ مجھے علم آتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو دے دوں، تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ میں یہی کہوں گی کہ جو کچھ آپ سمجھتے ہیں اس کو فوراً سمجھنے کے بعد اپنے نوٹس اس سے ریڈی کر لیجئے، تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔